مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، برکت کے لیے، بڑے فضل کے لیے کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں اچھی چیزوں سے سیر کرتے ہیں، ہمیں اچھی چیزیں مہیا کرتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند خدا مہیا کرنے والا خداوند خدا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں ان ایام کے لیے اور ان دنوں کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں دیے، جو کفارے کے دن ہمارے خدا نے ہمارا کفارہ عطا کیا اور ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، ہمیں ہر برائی سے بچایا، ہمارے قیمتی خون سے ہمیں خریدا۔ ہم شکر کرتے ہیں۔ اور جس طرح کل ہم نے دانیل کا روزہ رکھا کہ دانیل نے روزہ رکھ کر اپنے قوم کو بچایا، اپنے قوم کے لیے خداوند سے التجائے مناجات کی، اسی طرح وہ خدا کے نزدیک آیا اور خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا۔ اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہونے سے باز نہ آئے، مل کر دعا کریں۔ اگر ہماری قوم، اگر ہمارے لوگ مشکل میں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی مشکل میں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور دوسرا جو روزہ ہم نے سیکھا، شام سے شام تک جو خدا کا مقررہ روزہ تھا، جو آباد 23 باب 26 اور 32 آیات کو ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو بنی اسرائیل کا روزہ تھا جو صبح سے شام تک تھا، وہ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیات میں دیکھیں گے۔ اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگ اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اور اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد جو تھا وہ اس حکومت کا مالک تھا اور خدا نے اسے بادشاہی دی تھی، یہ خدا نے اسے برکت دی تھی کہ وہ بادشاہ بنا، اور وہ خدا ہمیشہ داؤد کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، ہمیشہ ہر جنگ میں داؤد فتح یابی پاتا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ساؤل ہی نے داؤد کو بادشاہ بنایا تھا، مطلب چنا تھا، اور لیکن ساؤل ہمیشہ اس کے خلاف رہا اور داؤد ہمیشہ اس سے بھاگتا رہا۔ حالانکہ وہ کئی دفعہ اس کے ہاتھ میں بھی آ گیا، لیکن وہ اسے ذرا بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ خدا کا منسوخ ہے، خدا کا مسح کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے مسح کیے ہوئے لوگوں کے خلاف باتیں نہ کریں، کیونکہ ہم جلدی سے اپنا منہ کھول لیتے ہیں، اور ہمیشہ بات نکالنے سے پہلے سوچنی چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب اس کی 2 آیات میں جس طرح لکھا کہ وہ تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکرگاہ میں سے ساؤل کے پاس آیا اور اس نے پیون چاک کیے اور سر پر راکھ ڈالے ہوئے آیا، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا۔ اور داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، اسرائیل کی لشکرگاہ سے بچ نکلا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے پوچھا، کیا حال رہا؟ ذرا مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گیا۔ تب داؤد نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ایک پردیسی ہوں، اور میں وہاں جب گیا۔ اس نے کہا، تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ جب میں وہاں اچانک گزرا اور میں نے دیکھا کہ ساؤل جو تھا وہ اپنے نیزے پہ جھکا ہوا تھا اور رٹھے اور سوار اس کا پیچھے آ رہے تھے، اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا، اور اس نے مجھ سے کہا، تو کون ہے؟ اور اس نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پیچھے کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، اور مجھے معلوم تھا کہ اب یہ گھرا ہے تو اٹھنے کا نہیں، اور میں نے اس کے سر کا جو تاج تھا اور بازو بند تھا اس کو اتار کر کہنے لگا کہ میں اپنے خداوند کے پاس لایا۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑا، اور اس کے ساتھ سب لوگ آدمیوں نے جو بھی اس کے ساتھ تھے، ساؤل اور اس کے بیٹے اور خداوند کے لوگ اور اسرائیل کے گھرانوں کے لیے نوحہ کرنے لگے اور رونے لگے، اور شام تک کا روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ اور پھر داؤد نے اس سے کہا کہ تو خداوند کے منسوخ کو
ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈرا؟ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جاؤ اور اس پر حملہ، اور اس نے اس کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ اور داؤد نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو نے اپنے منہ سے آپ اپنے اوپر گواہی دی ہے اور کہا کہ میں نے خدا کے منصور کو جان سے مارا۔ اور سب نے کپڑوں کو پھاڑا اور روزہ رکھا۔ غم اور افسوس ظاہر کرنے کا خاص طریقہ تھا، اور جب حکومتیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنتوں میں جب اسرائیل میں ایسے ہو جاتا تھا اور سب اکٹھے ہو کے کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اور سب روزہ رکھتے تھے اور خدا کے حضوری میں اکٹھے ہو جاتے تھے، اور خدا کا وعدہ جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو جائیں، اور جب دعاؤں میں اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ خدا کے ارادوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھیں نینوا شہر میں سارے لوگوں نے خاکسار ہو گئے اور خدا کی حضوری میں آ گئے، اور خدا نے کیا کیا؟ اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسی طرح ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے ہوں۔ خاص طور پر اب ہمارے لوگ، ہماری اسرائیل حکومت کو پھر ہم سب کے روزوں کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب مل کر خدا سے دعا کریں اور خداوند اس غضب کو اور اس جنگ کو جو ہو رہی ہے ختم کرے، تاکہ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہاں سب خدا کے لوگ ہیں، خدا کے منسوخ کیے ہوئے ہیں، وہ خدا کا گھر ہے جہاں ہر وقت دعا ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیں سب کو دعا میں جانا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھوچال آ رہے ہیں، یہ سب آخری وقت کی نشانی ہے۔ تو ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ خداوند کا جو غضب ہے یا غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ کلام پورا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن خداوند ان برے وقتوں سے، برے لوگوں سے، بری چیزوں سے سب کو بچا کے رکھے، یسوع نام میں آمین۔ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے تاکہ خدا کا جلال، خدا کا کلام ہر زندگی میں پورا ہو۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے نجات کو بولتے ہیں، تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ تمام گھروں میں یہ کلام جائے تاکہ سارے خاندان، فیملیاں بیٹھ کر، سب کلیسیاں بیٹھ کر دعا کریں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کریں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خدا باپ، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ آج جتنے بھی ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی، ان سب کے لیے شفا کو بولتے ہیں، کیونکہ ہمارا یسوع شافی ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی، ہم نے اسی پاک نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند ہمیشہ اپنا فضل کرتا رہے، خدا کی برکات، خدا کا رحم ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔